السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک دعا کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دعا کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ میں راضی ہوں اللہ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر۔ یہ دعا بظاہر تو صرف 3 جملے ہیں، لیکن اس کے فضائل بے شمار ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ دعا پڑھی اس کے لیے وجبت لہ الجنہ، یعنی اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے یہ دعا اذان کے بعد پڑھی تو میری شفاعت لازم ہو گئی، یعنی میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اور یہ شفاعت اس وقت واجب ہوگی جب انسان قبر، حشر اور پلصراط کے فتنوں میں مبتلا ہوگا۔ یہ دعا صرف ایک دعا ہی نہیں بلکہ 3 بڑے نظریات ہیں۔ پہلا نظریہ توحید ہے کہ میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں اور اللہ جس حال میں مجھے رکھے میں اس ہر حال میں اللہ پر راضی ہوں، اللہ سے راضی ہوں۔ اللہ سے راضی ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ راضی برضا ہے تو مزہ دیکھ، راضی برضا ہے تو مزہ دیکھ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مزہ دیکھ۔ دوسرا نظریہ حیات ہے کہ میرا نظریہ حیات اسلام ہے۔ میں اسلام کے علاوہ کسی اور نظریے کو فالو نہیں کروں گی۔ میں اسلام کے ہر وہ احکامات جس کے کرنے کا شریعت حکم دیتی ہے دل کی خوشیوں کے ساتھ انجام دوں گی، اور جس کو کرنے سے شریعت نے روکا ہے اس سے دل کی تمام تر ناپسندیدگی کے ساتھ اسے ناپسند کروں گی۔ تیسرا نظریہ بہت اہم اور ہماری زندگی کا کل اثاثہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور آئیڈیل ماننا، کہ میرے آئیڈیل میرے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میرے لیے عملی نمونہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال، اقوال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میرے لیے چراغ راہ ہے۔ اور اس دعا کا صحیح معنی و مفہوم اسی صورت سمجھا جا سکتا ہے اور اس دعا کے معیار پر اسی صورت میں پورا اترا جا سکتا ہے جب ہم رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کے پیرا ہوں گے۔ جزاک اللہ۔